بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، داڑھ میں درد شروع ہو جائے تو لہسن کا ایک جوا داڑھ پر رکھ کر دبا دیں، تھوڑی دیر میں درد غائب ہو جائے گا۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہنے لگے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورت بوڑھی عورتوں سے میل جول رکھتی ہے وہ زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں رشتے بہت کم آتے ہیں وہاں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کریں۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر؟ ناظرین، انسان کا ایک غلط انتخاب زندگی کا سکون اور چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور ہی رہو۔ موت سے تو سب ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اچھا آدمی وہ ہے جو دیر سے غصے میں آئے اور جلدی راضی ہو جائے۔ ناظرین، اپنے مرد کو گھر کا بادشاہ ہونے کا احساس دلاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو سارا دن کمر توڑوا کر تمہاری اور تمہارے بچوں کی خاطر ہر روز نئے امتحان سے لڑتا ہے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جس کو دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت اور آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفا اور پیروں تلے جنت ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ عزت سب چیزوں سے بڑھ کر اہم ہے۔ یہ دوستی سے بھی اوپر ہے، رشتہ داری سے بھی اوپر ہے اور محبت سے بھی اوپر رکھنے والی اہم چیز ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دوسروں کو دینا بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسرے کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ ناظرین، عورت بھنڈی کھا لے، عورت کی جلد ہمیشہ ٹائٹ ہو جائے گی۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ رات کے وقت کیلے کا ملک شیک بنا کر پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ جب عقاب اپنی پرواز روک لے تو کبوتر خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آسمان ان کا ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو چہرے پر بادام کا تیل لگائیں۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ عورت اپنی کمر پتلی کرنے کے لیے دار چینی کی چائے پی لیا کرے۔ اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہیں تو کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دیں۔ اس طرح مچھر آپ کو ہرگز نہیں ستائیں گے اور کالے کپڑے پر بیٹھ جائیں گے۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی چمچ وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں اور دبلے پتلے ہونا چاہیں وہ روزانہ سبزیاں اور لیموں کھایا کریں۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ بغیر چینی کے پی لو۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔
جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ دن میں 8 گلاس پانی کے پئیں۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر آپ آج ہی شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ کسی کے گھر کی عزت خراب مت کرنا؟ درود شریف کا ورد کرنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توانائی چاہتے ہو تو کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو، بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ ناظرین، عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھایا کرے۔ صبح کو جلدی اٹھ جانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جن کا ماتھا بڑا ہو ان کی قسمت بڑی ہوتی ہے۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہے۔ ناظرین، ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ خود کی ہر جگہ تعریف مت کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ زبان پر کٹ کے نشان ہونا جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان کا وقت فیصلے کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر اور کپڑے جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ دوپہر سے شام تک سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر ہی لیٹنا چاہیے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرو تو برتن جلدی دھل جائیں گے۔ ناظرین، سکون دینے والا جب اللہ کریم ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ جو نصیب سے زیادہ اللہ پر توکل کرتے ہیں یقین مانیں ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو آپ اپنا نام بدل کر اچھا رکھ لیجئے، کیونکہ اور کوئی حل نہیں۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ الائچی والا دودھ پی لیا کرو، آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائیں وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ زیادہ لیز کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کچے چاول مت کھائیں، اس سے گردوں میں پتھری ہوتی ہے۔ ناظرین، بانجھ پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال
بہت فائدہ مند ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر استعمال مت کرو، ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کچی پکی روٹی پکا کر مت کھائیں، اس سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھانے والوں کو کبھی سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھنے سے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ تنگ کرتا ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کیا کریں۔ چہرہ کالا نظر آئے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید نظر آنے لگے گا۔ رات کو چائے پیٹ درد اور بد ہضمی بڑھاتی ہے۔ جو عورت روزانہ ادرک کا ٹکڑا ایک چنے کے برابر کھا کر سو جائے ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالص شہد لگا دیا جائے تو 3 دن میں جلی ہوئی جگہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ بھنڈی کا جل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پانی میں اس بھگول ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آہستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ ہفتے میں 1 بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ بانس کی جڑ کا سفوف کھانے میں شامل کر کے کھاؤ، چھوٹا قد بڑھنے لگ جائے گا۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگائیں، چند دن میں بال آ جائیں گے۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگائیں۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ جس کو زیادہ غصہ آئے وہ 2 کیلے کھا لے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ غیر ضروری بالوں پر نمک اور پھٹکری کا مساج کریں، بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ جس گھر میں سبز رنگ کے پردے ہوں وہاں سے نحوست دور ہونے لگتی ہے۔
لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال رنگ کا چقندر، اس کا استعمال بھی بہترین ہے۔ سرسوں کا تیل آدھا پاؤ لے کر اس میں 6 ماشے مشک کا پھور ملائیں اور خشک خارش ہو تو بدن پر ملیں۔ گلقند کھانے سے آپ کی یادداشت بڑھے گی۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بال خشک نہیں ہوتے۔ ناظرین، من کو اچھا کرو، سب اچھا ہو جائے گا اور پھر قبولیت ہو جائے گی۔ نئے سال تو زندگی میں آتے ہی رہیں گے، پر وہ کبھی نہیں آئیں گے جو ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ پیاز کھانے سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ لوگ تو وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے انسان کا دل پرسکون اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے۔ کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جائیں، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ اس پکول کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے میں سوجن آ جائے گی۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو اتنا ناز ہے۔ انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو اور حافظہ تیز کرنا چاہتا ہے وہ ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھایا کرے۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے آپ کے دانت کالے ہو جائیں گے۔